اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں مجھ سے بڑھ رہے ہیں پاکستانی برادرز، میری مائیں بہنوں کو، امید ہے آپ جان بھی ہوں کہ اپنے حفظ و مان و خیر سے ہوں گے۔ میں اپنی مائیں بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے نوجوانوں کو اکراس دا ورلڈ سب کو سب سے پہلے عید مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ سب کو، میرے مسلمان بہن بھائیوں کو اکراس دا ورلڈ، ان سب کو عید مبارک میری طرف سے، پورے مسلم امہ کے مسلمان بہن بھائیوں کو عید مبارک میری طرف سے۔ میرے پاکستانیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ عید الاضحیٰ ہم کیوں بناتے ہیں یہ آگے جا کے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیے عید ہر کسی کے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے منہ کے اوپر، چہروں کے اوپر خوشیاں لائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں، مشکلاتیں، پریشانیاں سب کو دور کرے، اور آپ کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ رہے، آپ کے چہرے اسمائل کریں، آپ کے چہرے گرو کریں۔ انشاءاللہ یہ ہماری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، ہم لوگ عید الاضحیٰ کیوں بناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ ہم بناتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے برکت ہے۔ عید الاضحیٰ ہو گئی، عید الفطر ہو گئی، رمضان مبارک ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستانیوں، عید الاضحیٰ ہو گئی، عید الفطر ہو گئی، رمضان مبارک ہو گئی، باقی اللہ تعالیٰ کی راتیں ہو گئی، یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ آج میرے پاؤں کے اوپر، میرے پاؤں درد، اس وقت پین ہو رہی ہے میرے پاؤں کے اندر کام کر کر کے۔ پہلے سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی دیتا رہے، ہماری جولیاں بڑھتا رہے، اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی دیتا رہے۔ ابھی بکرا کاٹا، پھر گائے کاٹی، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے یہ سب کچھ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے وہی ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اس دنیا کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے۔ زندگی موت میرے رب العالمین کے پاس ہے، ہم لوگ اس دنیا کے اندر آتے ہیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنے، ہمارے یہ دنیا ایک دن اختتام کرنی ہے، ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور رخصت ہونے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے ہم نے اپنے اعمال، اپنی غیرت، اپنا سب کچھ صحیح کرنا ہے، اس کو ہم نے صحیح فرنٹ فٹ پہ آ کے صحیح ختم پہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو مایوس کرتے رہیں، ان کو پریشان کرتے رہیں، اور اپنے اعمال، اپنی غیرت کو ختم کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرتے رہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ ہم نے اپنے رب العالمین کو، اپنے رب کو کیسے خوش کرنا ہے۔ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے میرا رب العالمین خوش ہوگا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کو فالو کرتے ہیں، جب ان کی حدیث سنت کے پر چلتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے نوازتا ہے، اور ہماری زندگی بہتر مسائل کے اندر بہتر طریقے سے آگے جاتی ہے، فرنٹ فٹ پہ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فالو کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں، پیچھے نہیں دھکیلے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے تو پھر آپ کو کوئی دنیا کی سپر پاور نہیں روک سکتا جنت میں جانے سے۔ جب آپ فالو کریں گے تو پھر آپ کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے، کیونکہ پھر آپ جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث یہ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، جنت کا ٹکٹ آپ کا پکا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب العالمین کی حدیث سنت کو فالو کریں، ان کو لے کے اپنی زندگی کو ایک اسٹیپ بنا لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ہم نے اس کو لے کے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ یہ دونوں چیزیں کر لیتے ہیں، قرآن پاک، 5 وقت کی نمازی بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ہر مشکل پریشانیوں سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ایک قریبی بندہ بنا دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ایک بندے کے لیے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ایک قریبی بندہ بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے جھکا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے رہا ہے۔ اس سے بڑی بات، اس سے بڑی نعمت ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے
کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نوازتا ہے, اور ایسا نوازتا ہے کہ انسان یقین نہیں کر پاتا, اور پوری دنیا کے اندر وہ ایک خوشحال زندگی گزارتا ہے. اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. پاکستانیوں میں مسلم امت کے اپنے سارے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیے, عید الاضحیٰ ہم بناتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھنا ہے جو اس عید الاضحیٰ کو نہیں بنا پاتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمپرائز نہیں کر پاتے, جو جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ عید الاضحیٰ بنا پائیں, نئے کپڑے خرید پائیں, اپنے بچوں کو ایک گوٹ یا کاؤ وغیرہ لے کے دیں, کیونکہ ان کے پاس وہ اتنا سمجھوتا نہیں کر پاتے, وہ اتنا کمپرائز نہیں کر پاتے, ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ یہ عید الاضحیٰ بنائے. لیکن ہم نے خیال رکھنا ہے تو یہ عید الاضحیٰ بناتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے, رزق دی ہے, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا ہے اور ان کو کس طرح خوش رکھنا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح ان کے منہ کے اوپر, چہروں کے اوپر خوشیاں لانی ہیں, ان کے چہروں کے اوپر ہم نے ایک مسکراہٹ لانی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنی غریب عوام کی مدد کرنی ہے, اپنے غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے, اپنے آس پاس کے. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ مال دولت یہ سب کو دیا ہے, اس کو نوازا ہے, اس کو آپ نے صحیح طرح استعمال کرنا ہے. غریب عوام جو آپ کے آس پاس ہے, جو آپ کے گلی محلے کے اندر جو افورڈ نہیں کر سکتے, جنہوں نے عید الاضحیٰ نہیں بنائی, آپ نے سب سے پہلے جا کے ان کا حال خیال پوچھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ان کو جا کے گوشت دینا ہے. سب سے پہلے آپ نے جا کے ان سے عید مبارک کہنا ہے. سب سے پہلے آپ نے جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور عید کا لمحہ گزارنا ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں گے, اگر آپ ان کی مدد کریں گے, تو وہ آپ اپنے دل سے آپ کی دعا نکالیں گے, اور جب آپ کے لیے دعا نکلے گی دل سے, تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دعا سنیں گے اور آپ کو آگے کامیابی کرے گا. اللہ آپ کو کامیاب کرے گا, اللہ آپ کو ایک اپنا اچھا دوست بنا لے گا, اپنا اچھا بندہ بنا لے گا. اور اس سے بڑی بات اور مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا بیسٹ فرینڈ, اپنا بیسٹ دوست بنا رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ ہمیشہ شکر کرنا چاہیے. ہم نے جو اپنی زندگی کے اندر ظلم و زبر کیا, گندی حرکتیں کی, اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی چاہیے. عید الاضحیٰ کا موقع ہے, عید کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کو معاف کر دے گا. لیکن آپ نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے. ہم یہ کام ہے کہ ہم ایک کام سے معافی مانگتے, لیکن پھر ہم وہ کام کرتے ہیں, پھر ہم معافی مانگتے, پھر وہ کام کرتے ہیں, پھر وہ معافی مانگتے, پھر وہ کام کرتے ہیں. آپ جتنی بار معافی مانگیں گے, آپ جتنے گناہ کریں گے, لیکن آپ کے دروازے, معافی کے دروازے کھلے رہتے ہیں. آپ جب معافی مانگیں گے, اللہ تعالیٰ رب العالمین, میرا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. کیونکہ میرا رب العالمین ایک اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی بچے اللہ تعالیٰ سوچے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پوری زندگی پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں, سپر پاور ان کے ہاتھ میں ہے. تو ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے کہ ہم نے دن کے اندر پانچ نمازیں ہوتی ہیں, قرآن پاک ہوتا ہے, اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر ہم 5 وقت کی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہم فضول کام کر سکتے ہیں, ہم ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں, ہم ٹک ٹاک دیکھ سکتے ہیں, ہم ویڈیوز کے اوپر ناچ سکتے ہیں, ہم گانوں کے اوپر لپ سنگ کر سکتے ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم اپنا کاروبار بھی چلا سکتے ہیں. لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ منٹ نکال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک نہیں سکتے؟ یہ سب سے بڑا سوالی نشان ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ منٹ نکال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے, تو اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا. اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے, تو اس سے بڑی اور نعمت, اس سے بڑی اور رحمت آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اس دنیا کے اندر اپنے رب العالمین کو خوش کرنے آئے ہیں. یہ مال دولت یہ وغیرہ سب کچھ آپ کے ساتھ قبر کے اندر نہیں جانا. حساب کتاب والے دن یہ سب کچھ مال دولت جو آپ نے کمایا ہے, یہ نہیں جانا, یہ آپ کا مال جائے گا. کیا آپ نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے, دنیا کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس طرح خوش کیا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے. تو آپ نے اپنا زیادہ سے زیادہ یہ اپنا وقت گزارنا ہے کہ میں نے اپنے رب العالمین کو, اللہ کی ذات کو کس طرح خوش کرنا ہے, اللہ کے چہرے کے اوپر کس طرح خوشی لانی ہے کہ مجھے کامیابی ملے, میری آخرت اچھی ہو. آپ جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کو فالو کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل پریشانی سے نکالے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اسلام کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا، تو ہم جب ان کے رولز، ان کے حدیث، ان کی سنت کے اوپر، ان کی حدیث کے اوپر چلیں گے تو میں اللہ کو عاجز نازل کہہ کے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر بیٹری آئے گی، ہماری زندگی آگے جائے گی، ہماری زندگی کے اندر ترقی آئے گی، ہم ایک خوشحال زندگی گزار پائیں گے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا سنت یا حدیث کو فالو کریں گے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ ایک مرتبہ یہ کر کے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اوپر چل کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں اگر خوشیاں نہیں آئی، آپ کی زندگیوں کے اندر اگر کامیابیاں نہیں آئی تو میرا نام بدل دینا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر، حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کے دیکھو، میرے سامنے جھک کے دیکھو، اگر میں تمہیں نہیں دوں گا پھر تم سوالات کھڑے کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر اپنے قریبی انسان کے پر، قریبی بندے کے پر، جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پر مشکل ٹائم لاتا ہے، اس کے پر ایک گہرا ٹائم لاتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، میں اس کو ایک مشکل ٹائم کے اندر ڈال کے دیکھوں کہ یہ میرے کتنے قریب ہوتا ہے، یہ میرے کتنے نزدیک ہوتا ہے، یہ میرے لیے اپنے جب اس کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے، جب اس کے اوپر گہرا ٹائم آتا ہے، یہ میرے کتنے نزدیک ہوگا، یہ میری کتنی عبادت کرے گا، میرے سامنے کتنا جھکے گا، میرے سے کتنا مانگے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مشکل ٹائم لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کسی اور کو۔ دیکھیے یہ قرآن پاک کے اندر جب ایک ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی انسان کے پر، کسی مسلمان کے پر مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جھکنے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا، وہ کسی اپنے محبوب یا اپنے کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ جب آپ کے پر مشکل ٹائم آتا ہے، جب آپ کسی مشکل ٹائم کے اندر گرے ہوتے ہیں تو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے سامنے جھک کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ نوازے گا، آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جب آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں اس کا مطلب ہم شرک کر رہے ہیں۔ اگر آپ شرک کریں گے تو اس کا مطلب آپ اپنے رب العالمین اللہ کی ذات کو ناراض کر رہے ہیں اپنے آپ سے، تو آپ نے شرک نہیں کرنا، آپ نے اپنے رب العالمین کو خوش رکھنا ہے، آپ کو ایسی کام کرنے ہیں اپنی زندگی کے اندر، آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ تعالیٰ کے منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر خوشی ہو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے اندر خوش کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی آخرت اچھی ہوگی، آپ کی آخرت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر اپنے اعمال سے، اپنا سب کچھ سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے، اللہ تعالیٰ کی حدیث سنت کو فالو کرنے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب پھر آپ کی آخرت اچھی ہوگی، آپ کو پھر کوئی نہیں روک سکتا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو نوازے گا، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جب آپ کو نوازے گا تو پھر آپ سے کوئی اور چین نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نزدیک آ جاتا ہے، اور جب ایک انسان کے اللہ تعالیٰ نزدیک آ جاتا ہے تو پھر اس کا مددگار میرا رب العالمین ہوتا ہے، میرے رب کی ذات ہوتی ہے، اور پھر اس کو ہر مشکل، ہر پریشانی کے اندر میرا رب العالمین، میرے اللہ تعالیٰ، اللہ میاں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو مشکل ٹائم سے نکال کے آسانیات کے ٹائم کے اندر لاتے ہیں، اس کے اوپر آسانیات لاتے ہیں، اس کے اوپر آسان کرتے ہیں، اس کو نوازتے ہیں۔ جب وہ مشکل ٹائم کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے اللہ کی خاطر، اپنے اعمال کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر۔ اگر ہم یہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہمارا ایمان اچھا ہوگا، ہمارا اعمال اچھا ہوگا، اور ہمارا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ دور ہو گیا تھا وہ رشتہ نزدیک آ جائے گا اور اچھا ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے۔ قرآن پاک یہ تو 5 وقت کی نماز ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارا قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو قرآن پاک سے پڑھتے لیکن ترجمہ اس کا نہیں پڑھتے۔ آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح پیغام جاری کیے ہوئے۔ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن پاک ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو قرآن پاک کی طرح پڑھیں گے تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سب کچھ ایک لفظ سمجھ آئے گا۔ تو آپ نے اس
کے اندر پریشانی ہو نا، اگر آپ کسی پریشانی مشکل کے اندر جھکے ہوئے ہیں تو آپ نے کسی کی عبادت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اپنے رب العالمین کے سامنے جا کے جھکے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری مشکلات پریشانی سے نکال دے گا۔ آپ یہ کوشش کر کے دیکھیں، اور اگر آپ اس کے اوپر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ سوالات کھڑے کرنا، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے سوالات پوچھنا، لیکن آپ ایک بار کر کے دیکھیں، اپنے رب العالمین کے سامنے جھک کے دیکھیں، اس کی عبادت کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکلات پریشانی سے نکالنے والا میرے رب العالمین کی ذات ہے، اور آپ کو نکالے گا۔